وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ کے خلاف کیس سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ چیلنج کی۔ چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے وکلاء نے بھی دلائل دیے۔ پنجاب کابینہ کے مزید 2 وزراء نے حلف اٹھا لیا، تعداد 38 ہو گئی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے اقبال چنڑ اور عمران خالد بٹ سے حلف لیا۔ اقبال چنڑ گزشتہ روز حلف نہیں اٹھا سکے تھے۔ پنجاب حکومت نے رانا محمد اقبال خان، مہر اعجاز احمد اچلانہ کا صوبائی وزیر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جبکہ کاظم علی پیرزادہ، چودھری شفیق، ملک ندیم کامران، میان یاور زمان، کرنل ریٹائرڈ ایوب گادی اور چودھری اقبال گجر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منشا بٹ، تنویر اسلام ملک، جہانگیر خان زادہ، رانا مشہود احمد، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، ملک سیف الملوک کھوکھر کے وزیر بننے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ فدا حسین بٹو، رانا اعجاز نون، عظمت زاہد بخاری، خلیل طاہر سندھو، غلام قاسم ہنجرہ، رانا محمد طارق، ذیشان رفیق، ثانیہ عاشق، سید حسن مرتضی، سید علی حیدر گیلانی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بلال اصغر ورائچ، قاسم عباس گنگھا، ملک اسد کھوکھر، احمد علی اولک، سبطین بخاری، صبا صادق، اشرف انصاری، رانا لیاقت علی کا بھی صوبائی وزیر بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شعیب صدیقی نے ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے معذرت کر لی۔ شعیب صدیقی نے اپنی جگہ میاں خالد کو ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ بنانے کا نام دے دیا۔ عبدالعلیم خان گروپ کے شعیب صدیقی نے ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ بننے سے معذرت کر لی۔ شعیب صدیقی نے اتوار کی رات گورنر ہاؤس میں حلف نہیں اٹھایا۔ شعیب صدیقی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ میاں خالد کا نام ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ کے لیے تجویز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ ان کے گروپ کے دوست کو ایڈجسٹ کیا جائے، جبکہ اس حوالے سے عبدالعلیم خان نے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے گفتگو کی ہے اور اب شعیب صدیقی کی جگہ میاں خالد ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ ڈالر قابو نہ آیا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 63 پیسے اضافے کے بعد 230 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 232 روپے تک فروخت۔ ادھر سونا 3000 روپے تولہ مہنگا، 1 تولہ سونا 1,48,800 روپے پر پہنچ گیا۔ ڈالر قابو نہ آ سکا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 63 پیسے اضافے کے بعد 230 روپے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 232 روپے تک فروخت۔ ادھر سونا 3000 روپے فی تولہ مہنگا، 1 تولہ سونا 1,48,800 روپے پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کا طوفان جاری ہے۔ مختلف کمپنیوں نے ڈبہ پیک دودھ، گرم مسالے اور بسکٹ کی قیمتوں میں 5 سے 25 روپے تک اضافہ کر دیا۔ شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے سیاسی دھینگا مشتی سے نکل کر خلق خدا کی حالت پر غور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جانب حکومت سازی کے لیے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا تو وہیں دوسری جانب مہنگائی کا سونامی عوامی قوت خرید کو نگل رہا ہے۔ مختلف کمپنیوں نے ڈبہ پیک دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ڈبہ پیک دودھ 175 سے بڑھ کر 200 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ مختلف کمپنیوں کا 1 پاؤ دودھ کا پیک 5 روپے بڑھ کر 55 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح پیکنگ والے گرم مسالہ جات کی قیمتیں بھی 5 سے 10 روپے تک بڑھائی گئی ہیں۔ مختلف کمپنیوں کے بسکٹ 5 سے 10 روپے تک مہنگے ہوئے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم سے نیچے والا طبقہ ہے ان کو بہت زیادہ اس کا فرق پڑا ہے۔ ریٹ پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آٹا وغیرہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ریٹ جو ہے نا کم سے کم کریں۔ شہریوں نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں اقتدار پر قبضے کی جنگ سے باہر نکل کر عوام کی حالت زار پر توجہ دیں اور بنیادی اشیاء ضروریہ ان کی دسترس میں رہنے دیں۔ کیمرہ مین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CT 42۔ حکومت نے بجلی کے بلوں کی مد میں کمرشل صارفین سے اضافی سیلز ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلوں میں 3000 روپے سے لے کر 20,000 روپے سیلز ٹیکس وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ حکومت نے کمرشل صارفین سے اضافی سیلز ٹیکس وصولی کرنے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد لیسکو نے جولائی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق 30,000 کے بل پر ٹیکس پیئر 3,000 جبکہ نان ٹیکس پیئر 6,000 روپے ٹیکس دے گا۔ 30 سے 50,000 روپے بل پر ٹیکس پیئر 5,000 اور نان ٹیکس پیئر 10,000 روپے سیلز ٹیکس دے گا۔ دوسری جانب 50,000 روپے سے زائد بل پر ٹیکس پیئر 10,000، نان ٹیکس پیئر 20,000 روپے ٹیکس دے گا۔ لیسکو نے بجلی کے بلوں پر سیلز ٹیکس کی رقم شائع کرنا شروع کر دی ہے۔ سیلز ٹیکس شامل ہونے کی وجہ سے صارفین کے بلوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بل سیلز ٹیکس لگا کر بھجوا دیے گئے ہیں۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو نے مختلف علاقوں میں 2 گھنٹے کے شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ شروع کر دی۔
درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بجلی کا استعمال بڑھ گیا ہے، جس کے باعث ڈیمانڈ 4650 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے 4300 میگا واٹ کی فراہمی جاری ہے۔ اس طرح لیسکو کو 350 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شارٹ فال میں کمی پر شہر اور مضافات میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بنایا گیا ہے، جس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں، شہر میں مزید 3 نئے کیس رپورٹ ہوئے، بخار میں تپتے مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ادھر شہر کے 330 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد، سرویلنس ٹیموں کو کارکردگی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ حالیہ بارشوں کے باعث ڈینگی مچھروں کی افزائش بڑھ گئی ہے اور شہریوں پر ڈینگی وائرس کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے مزید 3 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی سرویلنس میں مامور ٹیموں کی جانب سے شہر کے 730 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کر کے تلف کیا گیا۔ ڈینگی سرویلنس میں مامور ٹیموں کو مزید فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں اور محکمہ صحت نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ، واسا، بلدیہ اور پی ایچ اے سمیت دیگر محکموں کو بھی استدعا کی ہے کہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے ہاٹ اسپاٹ فوری ختم کریں۔ سرکاری میڈیکل اور نرسنگ کالجز میں طلباء کو بہترین رہائشی سہولتیں دینے کا منصوبہ تیار، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے میڈیکل کالجز کے نئے ہاسٹل کی تعمیر اور پرانے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ نرسنگ ہاسٹلز کی حالت بہتر بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ میڈیکل کالجز اور نرسنگ ہاسٹلز کی ابتر حالت کو بہتر بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور معیاری رہائشی سہولتیں دینے کے لیے 2 ارب روپے لاگت کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس پر رواں مالی سال کے دوران 20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور میڈیکل کالجز میں نئے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے بھی مزید 20 کروڑ روپے بجٹ میں مختص کر دیے گئے ہیں، جن سے مرحلہ وار نئے ہاسٹلز کی تعمیر کی جائے گی۔ صوبہ بھر کے نرسنگ ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی رواں مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ نرسنگ طالبات کو بہتر رہائشی سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔ محکمہ انڈسٹریز اور محکمہ CNW کو گرانٹ جاری کر دی گئی، دونوں محکموں کو اربوں روپے مل گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ انڈسٹریز اور محکمہ CNW کو گرانٹ جاری کر دی ہے۔ محکمہ انڈسٹریز کو 4.3 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ خزانہ نے محکمہ CNW کو 3 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ CNW کو سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ انڈسٹریز کو تنخواہوں اور دیگر بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی بجٹ جاری کیا گیا۔ دونوں محکموں کے اکاؤنٹ میں مذکورہ گرانٹ منتقل کی گئی ہے۔ LDA میں شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ غیر محفوظ ہو گیا۔ LDA 1 ونڈو پر درخواست دے کر بغیر فائل پروسیسنگ NOC رجسٹری اور دیگر لیٹر کے حصول کا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ LDA نے انتظامیہ کے روایتی انداز میں حساس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر کے جان چھڑا لی۔ LDA میں موجود مافیا نے فائلوں کی مینول جعلی پروسیسنگ کے بعد کمپیوٹرائز سسٹم پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ LDA میں گارڈن ٹاؤن کے 2 پلاٹس کے ڈاکیومنٹس بغیر پروسیس کے مکمل کرنے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ LDA میں موجود مافیا نے برانچ میں فائل پروسیس کرائے بغیر پلیسمنٹ لیٹر حاصل کر لیا ہے۔ LDA میں دستاویزات کے مطابق پلاٹ نمبر 124/70 گارڈن بلاک نیو گارڈن ٹاؤن کے قیمتی لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق رب نواز نامی شہری کے رجسٹری ڈاکیومنٹ 70 گارڈن ٹاؤن کے نام پر پلیس کر دیے گئے تھے۔ پلاٹ نمبر 70 گارڈن ٹاؤن کی بغیر پروسیسنگ کے بلڈنگ پیریڈ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پلاٹ نمبر 124 گارڈن ٹاؤن کی فائل بھی 1 ونڈو پر ہی نمٹا دی گئی۔ LDA حکام نے معاملے کی نزاکت بھانپتے ہوئے انکوائری شروع کر دی ہے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر سرمد ضمیر اور واصف رشید کو انکوائری افسر مقرر کیا ہے۔ FBR کے ٹیکس دفاتر میں متعلقہ افسران کی بجائے من پسند افسران سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ لکھوانے کا انکشاف ہوا۔ FBR نے ترقی کے لیے غیر متعلقہ افسران سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ لکھوانے والوں کو ترقی نہ دینے اور محکمانہ کارروائی کا اندیہ دے دیا۔ FBR نے پروموشن کے لیے اپنے متعلقہ افسروں کی بجائے من پسند افسروں سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس لکھوانے کے معاملے پر نوٹس لے کر تمام افسروں ملازمین کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ FBR نے ترقی کے لیے غیر متعلقہ افسروں سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس لکھوانے اور دستخط کروا کر جعل سازی کرنے والوں کو کارروائی کا اندیہ دے دیا ہے۔ FBR نے END رولز کے تحت کارروائی کا اندیہ دیا ہے۔ محکمانہ پروموشن کمیٹی کے اجلاس سے قبل رپورٹس کی مکمل اسکروٹنی کی جائے گی۔ FBR نے اسکروٹنی کے بعد غیر متعلقہ افسروں سے رپورٹس لکھوانے والوں کو ترقی نہ دینے اور جعل سازی سے کام لینے والے افسروں اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا اندیہ دے دیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا میاں جی ریسٹورنٹ پر چھاپا، صفائی کے ناقص انتظامات اور کھانے میں غیر معیاری دیسی گھی استعمال کرنے پر میاں جی ریسٹورنٹ کا کچن ایریا اصلاح تک بند کر دیا۔
ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں شیخوپورہ روڈ پر واقع میاں جی ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا گیا۔ ریسٹورنٹ پر کھانے کی تیاری میں غیر معیاری دیسی گھی کا استعمال کیا جا رہا تھا اور دیسی گھی مٹی سے اٹے ممنوعہ پلاسٹک ڈرموں میں رکھا پایا گیا۔ ریسٹورنٹ میں گندے فرش اور مکھیوں، مچھروں، کیڑوں کی بھرمار پائی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کی ہدایت پر دیسی گھی کا سیمپل لیبارٹری تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا، تاہم حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر میاں جی ریسٹورنٹ کا کچن ایریا اصلاح تک بند کر دیا گیا۔ پی ایچ اے ملازمین کے حکام کی بے حسی کے خلاف ہیڈ آفس جیلانی پارک میں احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے باوجود حق تلفی کی جا رہی ہے۔ لیبر لیگ سی بی اے کی جانب سے احتجاجی مظاہرے میں پی ایچ اے ورکرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ملازمین کا پرامن احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ورکرز نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مظاہرین نے 28 جولائی کو کام چھوڑ ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈیلی پیڈ سینکڑوں ملازمین کو مستقل نہیں کیا جا رہا۔ ملازمین کو 50% الاؤنس بھی نہیں دیا جا رہا۔ 28 جولائی کو شہر کا ہر ایک مالی کام چھوڑ احتجاج کرے گا۔ سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ یوریا کھاد کی دستیابی، اسمگلنگ کی روک تھام اور ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کے مالکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں زراعت صنعت کے محکموں کے سیکرٹریز اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کو مقدمے کا فیصلہ ہونے تک تحویل میں رکھنے کا حکم دیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ سرحدی اضلاع سے یوریا کھاد، گندم اور آٹے کی اسمگلنگ کی رپورٹس مل رہی ہیں۔ ڈی سی خان، رحیم یار خان، اٹک اور بھکر کے ڈپٹی کمشنرز کو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ یوریا کھاد کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کمشنرز کو ہدایت کی کہ کھاد کی گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مانیٹرنگ، سرویلنس اور رپورٹنگ کے عمل کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی کے متعلق اجلاس ہوا۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مزید بسیں فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں خواجہ احمد حسان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور سمیت دیگر علاقوں میں مزید بسیں فراہم کرائیں گے۔ عوام کو بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولت بہت جلد حاصل ہوگی۔ موجودہ مالی سال میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی کے لیے ایک خطی رقم مختص کر دی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ احسن وحید، ایم ڈی میس اتھارٹی پنجاب مرزا نصیر عنایت، چیف ایگزیکٹو ٹرانسپورٹ خواجہ ذیشان سکندر نے شرکت کی۔ سی سی پی او کی زیر صدارت سٹی اور سول لائنز ڈویژن کے انسدادی کرائم کے متعلق اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ بلال صدیق کمیانہ نے موٹر سائیکل چوری، منشیات اور ناجائز اسلحے کی روک تھام کے حوالے سے ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل، ایس پی آپریشن سٹی اخلاق اللہ تارڑ نے شرکت کی، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن رضا تنویر، ایس پی آپریشن سول لائن رضا صفدر کاظمی، تمام سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن نے شرکت کی۔ سی سی پی او نے ہدایت کی کہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے تدارک کے لیے مارکیٹس اور کمرشل زونز میں ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے موٹر سائیکل سٹینڈ بنوائیں۔ محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاہور پولیس کو محرم الحرام سے پہلے سابقہ ادوار کے ٹربل پوائنٹس کی نشاندہی کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ محرم الحرام سے قبل امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا، جس کے تحت ٹربل پوائنٹس پر انتشار پھیلانے والوں سے شورٹی بانڈز لیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی سہیل چودھری کا کہنا تھا جہاں کوئی مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران کسی کو امن و امان خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ نئے تعینات ہونے والے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ فیصل شاہکار کا کہنا ہے کہ پولیس میں سیاسی بنیادوں پر تقرریوں کی بجائے کارکردگی میرٹ کی بنیاد پر تعیناتیاں کی جائیں گی۔ فیصل شاہکار سے پنجاب پولیس میں سیاسی مداخلت اور سابق خاتون اول کی دوست فرا گوگی کی جانب سے مبینہ سفارش پر ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی کے متعلق سوال کیا گیا۔ اس حوالے سے سوال کا جواب دیتے انہوں نے کہا پولیس میں بہتر کارکردگی کے لیے میرٹ پر تعیناتیاں کی جائیں گی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ تو میں نے ان کو پہلے کہا ہے کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہوں گی، ہم اسیس کر لیتے ہیں پرفارمنس کس کی بہتر ہے
اور جس کی خراب ہے وہ جائے گا اور جس کی بہتر ہے وہ سٹے کرے گا. اس کا تو کوئی سادہ والا معاملہ ہے. لیکن ابھی ہم پرفارمنس اسیسمنٹ سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے پرفارمنس اسیسمنٹ ہوگی, وہ میٹنگز ان لائن میں نے کر لی ہیں ان کے ساتھ. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے ایچ ڈسٹرکٹ کو, اس کے بعد ہوگا. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ آئی جی بدلنے سے بھی پالیسیز میں تبدیلیاں نہ آئیں. فورس کو پیغام دیا کہ قاعدے قانون کے مطابق کام کریں تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس ہو. میرے لیے وہ پولیس آفیسر یا وہ ڈسٹرکٹ کی پولیس بہتر ہوگی جس کے بارے میں پبلک پرسیپشن بہتر ہوگا, جہاں پہ سیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی. یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ پولیس اسٹیشن میں لوگ جاتے ہوئے نہیں ڈرتے, وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم آرام سے جا سکتے ہیں, وہ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں, میں سمجھوں گا کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے. آئی جی کے مطابق پنجاب سیف سٹیز کی بہتری کے لیے بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں. آئی جی کے مطابق پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی بہتری کے لیے بھی کام کرنے جا رہے ہیں. ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی ساہی, سٹی 42. سابق صدر آصف علی زرداری کی کل سالگرہ. پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے لبرٹی چوک تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا. جیالوں کو لبرٹی چوک پہنچنے کی ہدایت کی. پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ پر تمام تنظیمی عہدیداروں کو شام 6 بجے لبرٹی چوک پہنچنے کی ہدایت کی. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی پنجاب یونیورسٹی آمد. مرید کے اور شرک پور کے اسٹوڈنٹس کے لیے بسوں کے روٹس کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں اور ملازمین کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2 مزید بسوں کا افتتاح کیا. اس سلسلے میں وائس چانسلر آفس کے سامنے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد اختر, انتظامی افسران سمیت ملازمین نے شرکت کی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کے اعزاز میں الوداعی تقریب چیئرمین بورڈ آف گورنر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے صدارت کی. پروفیسر جاوید اکرم بطور وی سی 4 سالہ مدت پوری کر کے کل عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. پروفیسر جاوید اکرم UHS کے 10ویں وائس چانسلر تھے. فیکلٹی سٹاف اور طلباء کی جانب سے پروفیسر جاوید اکرم کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. UHS کے نئے وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور, پروفیسر جاوید اکرم کی اہلیہ اور بچوں نے تقریب میں شرکت کی. چیئرمین بورڈ آف گورنر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پروفیسر جاوید اکرم نے UHS کو انٹرنیشنل برانڈ بنا دیا. محرم الحرام میں قیام امن کے لیے کل مسالک علماء بورڈ نے 10 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. بورڈ کا امن کاررواں مختلف مدارس, مسجد اور امام بارگاہوں کا دورہ کرے گا. کل مسالک علماء بورڈ کے امن کاررواں نے جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد سے اپنے دورے کا آغاز کیا, جس کی قیادت چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ محمد عاصم مخدوم نے کی. وفد میں معروف شیعہ عالم دین علامہ حسن رضا ہمدانی, علامہ حافظ کاظم رضا نقوی, اہل حدیث عالم دین مولانا شکیل الرحمان ناصر اور دیگر نے شرکت. صوبائی وزیر حسن مرتضیٰ کی میو ہسپتال آمد ہوئی. پیپلز پارٹی کارکن نیاز شاہ سمیت دیگر مریضوں کی عیادت کی. صوبائی وزیر حسن مرتضیٰ میو ہسپتال پہنچے. انہوں نے ہسپتال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نیاز شاہ سمیت دیگر مریضوں کی عیادت کی. حسن مرتضیٰ نے وارڈ میں داخل مریضوں کی خیریت دریافت کی.